الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مل کر بابا سے بلند حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ مل کر بابا سے بلند پیش کر لیجئے. پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب کی آوازیں پڑھیے صلی اللہ علیہ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے. مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. مل کر پڑھیے راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے. اور جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود. مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے. راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. اور خوش نصیب ان کی راہ میں، خوش نصیب ان کی راہ میں، جان سے گزر گزر گئے، جان سے گزر گزر گئے. راستے نکھر نکھر گئے. اور آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا. گل
سے تن سور سور گئے، گل سے تن سور سور گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ اور کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، کتنے دل نشیں تھے ان کے بول، روح میں اتر اتر گئے، روح میں اتر اتر گئے۔ اور سرور ان کا حسن دیکھ کر سرور ان کا حسن دیکھ کر اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، اڑتے پل ٹھہر ٹھہر گئے، راستے نکھر نکھر گئے۔ آخری شعر سماعت کیجئے کہ خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم، خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل 30ویں روزے کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہمیں 30 روزے عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے اللہ نے روزے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے بھی روزے قبول فرمائے۔ امیر المؤمنین، امیر المسلمین، امام المتقین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید کے وقت اپنے حجرے میں زاروں قطار بہت زیادہ رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، اور عید کا معنی ہے خوشی کا دن، عید بنا ہے عودن سے، مطلب بار بار لوٹ کے آنے والا دن، یہ خوشی کا دن ہے، اللہ کی مخلوق خوشیاں منا رہی ہے، لیکن آپ 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اور آپ اس طرح روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید اس بندے کی ہے کہ جس کے نماز روزے اللہ نے قبول فرمائے ہیں۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ بہرحال میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور مجھے اس بارے میں پکا کنفرم نہیں ہے، بہرحال عید اس کو بنانی چاہیے کہ جس کے روزے اللہ نے قبول فرمائے۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خلاق عالم جن لوگوں کی عبادات قبول فرمائی ان کے صدقے اللہ ہمارے بھی عبادات ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم نے کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج چند ایک حدیث مبارکہ قرآن اور حافظ قرآن کے حوالے سے عرض گزار کرنی ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید سے تعلق مضبوط کرتا ہے، تعلق بناتا ہے، اس کا مقام حشر میں کیا ہے، اور جو اپنے بچوں کو قرآن کا دین کا حافظ و عالم بناتے ہیں اس بچے کا مقام کیا ہے، اور اس کو پڑھانے والے والدین کا مقام کیا ہے۔ میرے حضور کی فرمان کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے،
آپ اور ہم سب کو اللہ تعالی حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ مزمل 29واں سپارہ، اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، فرمایا کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرو۔ ورتل، ٹھہر ٹھہر کر، ایسا قرآن پڑھو کہ سننے والے کی روح میں اتر جائے، سننے والا بولے واقعی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، واقعی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسا اوقات تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح پڑھانے والے اللہ کی پناہ جس طرح قرآن میں تلاوت، تراویح میں جس طرح وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت سے اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن لعنت کرتا ہے، الٹا بد دعا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو بد نصیبوں نے کلچر چلا رکھا ہے، 3 روزہ تراویح، 4 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، یا ہمارا حافظ صاحب 1 گھنٹے میں 1 سپارہ پڑھتا ہے، پھر فرض ہے، پھر وتر ہے، 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 20 منٹ لگتے ہیں۔ وہ 5 دن میں پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اندازہ لگاؤ کہ کتنے سپارے پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے وہ۔ یا لمون تالمون، یا لم، اللہ اکبر، سمع اللہ، اللہ اکبر، سمع اللہ۔ لانتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب ہم فراز والوں کو ڈانٹے کہ فراز کے کافر ہیں، ہمارے حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ تم سے بڑا گستاخ کون ہے جو قرآن کی گستاخی کر رہا ہے؟ اور لانتی ہو مسلمانوں، تم سے بڑا بد نصیب کون ہے جو اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کافروں سے تو بعد میں نمٹو، پہلے اپنے آپ سے نمٹو، پہلے یہاں پر آ کر اپنے آپ پہ غور کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ 5 دن میں جو پورا قرآن پڑھے، ایمان سے بتاؤ وہ کیا اللہ کے قرآن کتنے سپارے پڑھے گا؟ وہ 2 پڑھے گا، 3 پڑھے گا، 4 پڑھے گا، کتنے پڑھے گا؟ اور کتنی 2 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، کتنی دیر میں پڑھے گا؟ کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ لیکن لوگ بس 5 روزہ پڑھ لی، میں کاروباری آدمی ہوں، 5 دن میں نے پڑھ لی تو کیا مطلب؟ 5 دن پڑھنے کے بعد تو پورے مہینے تو چلی چھٹی ہو گئی ہے، تو آزاد ہو گیا۔ تو 5 دن تراویح ختم، تو بھی 5 روزے رکھو، باقی 25 ختم ہو جائے۔ روزے رکھ لی، تراویح پڑھ لی، پورا ہو گیا۔ قرآن سننا ضروری ہے۔ اب یہ مقصد نہیں کہ تو 2 دن میں سن لے تو پورے مہینے کی تراویح ختم، نہ، تراویح پورے 30 دن پڑھنی پڑے گی۔ یہ سنت موقع علی الکفایہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ 5 دن میں قرآن سن لے تو کیا مقصد ہے؟ تراویح باقی معاف نہیں ہوتی، تراویح اپنی جگہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اپنے گھر کے اندر وہ رات کو اکیلے میں پڑھ لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ادا کرنی ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی۔ شروع کے اندر جب ہمارے حافظ صاحب پہلی دفعہ ہماری مسجد میں آئے، تراویح انہوں نے پڑھائی، اسپیڈ تیز تھی، میں نے ان کو منع کیا، سمجھایا۔ اب اس سال کا دن ہے، اب 3 4 مصلی اس بندے کا، اب یہ تیز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آپ تیز پڑھو گے، الفاظ چینج ہوں گے، ترجمہ چینج ہوگا، آپ پہ بھی لعنت برسے گی، ہمارے پہ بھی لعنت برسے گی، خواہ مخواہ کے لیے سننے والے بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر اس نے مجھے کہا، حافظ صاحب نے ہمارے بولا امام صاحب اگر وہ لیٹ ہوگا تو کوئی کھڑا نہ ہو۔ میں نے کہا ایک بندہ بھی کھڑا ہو بھلے، تو تراویح پڑھا سیلو کر کے، کوئی نہ کھڑا ہو، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، سارے بھاگ جائے، تجھے کیا ٹینشن ہے یار؟ پوری مسجد نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، ان بد نصیبوں کو بھیج دو وہاں پر جو آدھی گھنٹے میں تراویح پڑھتے ہیں، تو اپنا قرآن ایسے پڑھ جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ بس ایک بندہ پڑھے 100 پڑھے، لیکن آج دیکھیں اللہ نے عزت دی، میں نے اس کو سمجھایا، اس بچے نے میری بات مانی، اور قرآن ماشاءاللہ اتنا پیارا پڑھتا ہے کہ ایک نہیں ماشاءاللہ ہماری مسجد میں 5 صفیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے تراویح کے اندر ایک صف میں ہماری تقریباً 45-50 نمازی آتے ہیں، تو 5 صفوں میں 250 ہو گئے، تو چھوٹی مسجد میں بھی 250 جمع کر کے دکھاؤ تراویح کے اندر۔ یہ ہے قرآن کی برکت ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو بندہ بولے نہیں یار وہاں چلو، اچھے سلجھے ہوئے جو قرآن سننے والے وہ وہاں جاتے، بولے نہیں یار وہاں چلو، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
بسم اللہ غیر مغضوب علیہم الضالین آمین تبارک اللہ اکبر سمع اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر ہمیں آ کے سناتے ہیں مولوی صاحب تمہارے یہاں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، میں تو آدھی گھنٹے میں پڑھ کے آتا ہوں. میں نے کہا یہ تجھے ہی مبارک ہے، یہ گناہ یہ عذاب تجھے مبارک ہے. ہمیں ایسے آدھی گھنٹے پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ 1.5 گھنٹہ اچھا ہے کہ ایک ایک لفظ ہمارے اندر اترتا رہے، ایک ایک لفظ. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہمارے یہ گاؤں کے ہیں وہ ہمارے یہ مودن صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کبھی غلطی آتی ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کی تو ویسی ماشاءاللہ غلطی نہیں آتی، اچھا پڑھتا ہے. اور کبھی میں بھی بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے میرے رب نے توفیق دی ہے کہ میں اس کی غلطی پکڑتا ہوں ترجمے کے ساتھ. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو میرے دماغ میں ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں وہاں اس کو ترجمے سے پکڑتا ہوں کہ کیا غلطی کر کے جا رہے ہیں. یا تو میں اس کو بتا دیتا ہوں، نہیں وہ آگے نکل جاتا پھر میں اس کو الگ سے بعد میں بتاتا ہوں، کل وہ اس کو آگے دہراتا. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن سے محبت عطا فرمائے. یہ اللہ کا بڑا پیارا کلام ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا ایک دوست تھا علامہ اقبال کا، تو وہ قرآن پڑھتا تھا. قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ قرآن کے اندر جو وہ انگلیاں پھیرتا تھا. بڑی محبت تھی اس کو، صبح شام قرآن پڑھتا. اس کا جب انتقال ہوا تو گھر والی نے بتایا نہیں علامہ اقبال کو. بعد میں علامہ اقبال کو جب خبر ہوئی تو اس کی گھر والی کے پاس گیا اقبال. اس سے جا کر کہا کہ تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا بڑا جگری دوست تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بس میں بیوہ یتیم عورت تو ایسے معاملات ہو گئے تھے، بہرحال دفن کر دیا اس کو. کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا وہ قبر وہاں پر ہے. اقبال کہتا ہے میں اس کی قبر پہ گیا تو میں نے قبر رات کے بعد اس کی قبر پہ گیا میں، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قبر سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی. قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں اور قبر کے اندر سے ایسی روشنی ہے کہ باہر تک جو ہے مجھے خوشبو اور روشنی محسوس ہو رہی ہے. اقبال کہتا ہے میں صبح کے وقت اس کی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مائی صاحب ایک بات تو بتاؤ، یہ دوست تو میرا تھا، مجھے پتا ہے کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن یہ اس کی قبر جو ہے اتنی عالی شان بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر سے نور نکل رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس کی کوئی وجہ؟ قرآن تو پڑھا ہوا نہیں تھا. اس کی جملہ سننا، اس کی گھر والی نے کہا اقبال بات دراصل یہ کہ قرآن تو بے شک نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ روزانہ ڈیلی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، اور فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے جب گھر پہ آتا تھا تو قرآن کھول کے بیٹھتا تھا اور انگلی پھیرتا رہتا تھا، اور انگلی پھیرتے پھیرتے کہتا تھا پروردگار مجھے نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا جو لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہوا ہے. یہ پڑھتا رہتا تھا، یا اللہ مجھے نہیں پتا لکھا کیا ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جو بھی لکھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے. اقبال کہتا ہے یہی وجہ، اس یقین کی وجہ سے اللہ نے تیرے شوہر کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے. یعنی اگر قرآن پڑھنے والا نہ ہو اور قرآن سے شغف اتنا ہو، قرآن سے دوستی اتنی ہو کہ پڑھا ہوا نہیں ہے پھر بھی انگلی پھیر رہا ہے، قرآن میں محبت کر رہا ہے، تو اللہ مرنے کے بعد اس کو یہ مقام دے. تو جو قرآن پڑھ کے دنیا سے چلا جائے، آخری جمعہ ہے، بول دو سبحان اللہ، اس کے بعد تو گھر چلے جاؤ گے اپنے اپنے اعتکاف والو. ہاں بولو بولو، زور سے بولو، اسی آواز سے بولو سبحان اللہ ذرا. آخری جمعہ آج کسی کو معافی نہیں ملے گی انشاءاللہ، ساؤنڈ چلے نہ چلے، ساؤنڈ کام کرے نہ کرے، اپنے ساؤنڈ کام کر رہے ہیں آج. بولو ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ ذرا. توجہ کیجئے گا، میں بھی تمید باندھ رہا ہوں، اصل موضوع کی طرف میں بھی آنے لگا ہوں، توجہ کرنا. میرے حضور نے فرمایا وہ دل ویران محل کی طرح ہے کہ جس دل میں قرآن نہیں ہے. بہت بڑی حویلی بنا دی، رہتا کوئی ہے نہیں، تالا لگا رہتا ہے. کس کا ہے؟ یہ شریف خاندان کا ہاؤس ہے، یہ فلانے کا ہاؤس ہے، یہ فلانے کی کوٹھی ہے، یہ فلانے کا بنگلہ ہے. کتنے رہتا کوئی نہیں، بند پڑا ہوا ہے. تو فرمایا جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آباد گھر کس کا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے وہ دل آباد گھر کی طرح ہے. میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا، ہر قرآن پڑھنے والے کی زبان الگ ہوتی ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کی تاثیر الگ ہوتی ہے. قرآن کو ہندو بھی پڑھتا ہے، قرآن کو عیسائی بھی پڑھتا ہے، قرآن یہودی بھی پڑھتا ہے، قرآن مسلمان بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے، مومن بھی پڑھتا ہے. مسجد کا امام بھی قرآن پڑھتا ہے، ٹھیلے والا بھی قرآن پڑھا کرتا ہے، زمانے کی چوری کرنے والا بھی قرآن پڑھتا ہے، ڈاکے ڈالنے والا بھی قرآن پڑھتا ہے. الغرض ہر بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے.
ہے، لیکن تمام کی تلاوتوں میں بڑا فرق ہے، تمام کی زبان میں بڑا فرق ہے۔ جیسی زبان سے پڑھے گا، جیسی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اجر ویسا ہی عطا فرمائے گا، تاثیر ویسی ادا ہوگی۔ اگر ہندو قرآن پڑھے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر مسلمان قرآن پڑھ کے پھونکے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ جیسا پڑھنے والا ویسی شفا، جیسی زبان ویسا کرم ہے۔ توجہ کیجئے گا مسلمانوں، پاک پتن شریف کے اندر پاک پتن کا بابا جس کا نام گنج شکر بابا فرید، بول دو سبحان اللہ یار، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بابا فرید جو بھوک کی حالت کے اندر مٹی اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ کر نکالتے اللہ تعالیٰ چینی کا ڈلا بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو مٹی کو چینی بنا دے وہی گنج شکر ہوتا ہے۔ بولا اسی آواز سے سبحان اللہ یار۔ حضرت بابا فرید کے زمانے کے اندر توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ میرے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرغی کا انڈا لیا، انڈا ہاتھ میں لے کر قل واللہ پڑھی ایک مرتبہ قل واللہ پڑھ کے بابا فرید نے پھونک مار دی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انڈے کو سونے کا انڈا بنا دیا ہے۔ کس کے انڈے کو؟ مرغی کے انڈے پر بابا فرید نے قل واللہ پڑھی، سونے کا بن گیا، مریضوں کو دے دیا۔ جاؤ، اس زمانے کے جو مولوی تھے نا وہ 2 نمبری، وہ بولو لے بابا یہ بابا کون سی نئی کرامت دکھا رہا، انڈے پہ پڑھ کے یہ قل واللہ پڑھے گا قرآن، تو ہم تو اس سے بڑے حافظ ہیں، ہم تو اس سے بڑے قاری ہیں۔ لیا بھائی انڈوں کے پورے چھتے کے چھتے کی 10 مولوی انڈے لے کے آ گئے، 10 مولویوں نے انڈے سامنے رکھ لیے، قرآن قل واللہ پڑھ کے قل واللہ پڑھ کے زبان گھس گئی، انڈا سونا نہیں بنا۔ بولو اونچی آواز سے، انڈا ہی 12 درجن مولویوں نے انڈے رکھے ہوئے، تسبیح گھما رہے قل واللہ۔ ایک بھی جملہ سننا بابا فرید کے چاہنے والوں، ایک بھی انڈا جو ہے سونے کا نہیں بنا ہے۔ سارے انڈے چھوڑ کر بابا صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، آپ نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، انڈا سونے کا بن گیا ہے، ہم پڑھ کے تھک گئے ہیں، ایک انڈے کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ بابا فرید نے فرمایا بیٹے پڑھا تم نے بھی قرآن ہے، پڑھا میں نے بھی قرآن ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انڈے کو سونے کا بنانے کے لیے زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے۔ فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونی چاہیے۔ قرآن تو تم بھی پڑھ رہے ہو، اس لیے فرمایا کہ قرآن منافق بھی پڑھتا ہے، قرآن یہودی بھی پڑھتا ہے، قرآن عیسائی بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی پڑھتا ہے، لیکن سب کے قرآن پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ جیسا قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا یہ کمال ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھے اللہ اسے 30 حروف عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ میں اس لیے قرآن کی بات کرنے لگا ہوں کہ پورا مہینے ہم نے بڑا قرآن پڑھا ہے، تراویح میں بھی، شبینوں میں بھی، تہجد میں بھی، اعتکاف میں بھی، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، اور یہ قرآن صرف مسلمانوں کے پاس 1 مہینے کے لیے آیا بس۔ عید کے بعد مٹی چڑھے گی، کوئی پوچھے گا نہیں آ کر، یہ ہمارا حال ہے۔ اور کچھ تو بد نصیب ایسے ہیں کہ اس کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جس حد کے لیے بنا اس کو وہاں تک رکھ، قرآن اٹھا کے پڑھ، اس میں قرآن پڑھو گے ثواب نہیں ملے گا، اٹھا کے پڑھو گے ثواب ملے گا، اس میں قرآن دیکھو گے ثواب نہیں ملے گا، اٹھا کے زیارت کرو گے تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، اس کی زیارت ثواب ہے، اس کے لفظوں کو دیدار ثواب ہے۔ جب قرآن کو دیکھنا ثواب ہے تو صاحب قرآن کو، قرآن والے آقا کو توجہ کیجئے گا۔ ایک لفظ پڑھے 30 نیکیاں۔ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، کیا؟ الف الگ، لام الگ، میم الگ، تینوں ملے تو بنتا ہے الف لام میم۔ فرمایا جو الف لام میم پڑھے 30 نیکیاں۔ کتنی؟
30 نیکیاں جو الف لام میم پڑھے اور جو پورا قرآن پڑھ لے یا سن لے، فرمایا جو پڑھنے کا ثواب ہے ویسا کا ویسا سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ تو ایک قرآن کا ثواب جو حافظ جی کو پڑھانے کا ملا، وہ پورے قرآن کا ثواب پیچھے سننے والوں کو بھی ملا۔ آپ بھی، اور یہ بھی چلو بھائی مسئلہ آ گیا تو آپ کو بتا دوں، آگے رہنمائی ہو جائے گی، ایک ایصال ثواب کو بار بار بھی بخشوا سکتے ہیں۔ ختم قرآن میں ہم نے جتنے قرآن بخشے نا، بندہ کہے میں نے 5 پڑھے تھے، کیا ہوا؟ ختم قرآن میں بخشوا دیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، پورے سال وہی بخشواتا رہے، بار بار ثواب بار بار ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ بخشوا وہ ختم ہو گیا پھر نیا ملے گا، یہ چکر نہیں ہے۔ وہ ایک ایصال ثواب کو بار بار پہنچاؤ، مردہ کو پہنچاؤ، اپنے آپ کو پہنچاؤ، زندہ اپنے آپ کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ یہ بھی سن لو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اپنا آپ کو پہنچا لیا کرو، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی دعا کرے نہ کرے، کیونکہ ایسے کرتوت نہیں ہے ہمارے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے مغفرت کی، برا نہیں مانیے گا، توجہ ہے نا، بات ہی چونکہ ایسی ہے تو کڑوی، تو حق تو کڑوا ہوتا ہے، ہمارے حالات ہی ایسے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی مرنے کے بعد دعا کرے نہ کرے۔ اور بھائی اپنی عبادت کرو، جب ثواب دوسروں کو پہنچاؤ تو یا اللہ جو کچھ میں نے سب کو پہنچایا اس کا ثواب میری روح کو بھی پہنچا دے، تاکہ مرنے کے بعد اس کا ہمیں بھی اجر مل سکے۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، کتنی؟ جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، ایک قرآن پڑھنے کا، یعنی 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو فرمایا گیا کہ 10 سپارے کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھے تو 20 سپاروں کا ثواب، اور فرمایا اگر وہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات، سورہ اخلاص، کتنی پیاری سورت ہے۔ حضرت ابو دردہ حضور کے صحابی ہیں، میرے کریم ابو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو، ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، ایک جہاد پہ صحابہ کرام کے لشکر کو روانہ کیا، ایک سردار کو امام بنا دیا۔ راستے میں جب وہ نمازیں پڑھاتا ہے تو ہر نماز کے اندر قل ہو اللہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے ہر نماز میں؟ ہر نماز میں قل ہو اللہ پڑھنا الگ ہے، ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ہر رکعت میں پڑھنا قل ہو اللہ، ایک سورت بار بار نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر رکعت میں نہیں، ہر جماعت کی آخری رکعت میں پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعے کی 14 ہے تو 14 میں قل ہو اللہ پڑھ لے، یہ مکروہ ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لے جمعے میں، پھر عصر میں پڑھ لے، پھر مغرب میں، تو ہر نماز میں 1 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ادھر سنیے گا، وہ نماز پڑھا رہا ہے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور نے بھیجا تھا، بار بار وہی، جبکہ اور بھی اس کو آتا ہے۔ جب واپسی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا بولو، آقا یہ امام صاحب آپ نے کیسا دیا تھا؟ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ آقا یہ تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ ہی پڑھتا ہے، کیا اس کو اور کچھ نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا ادھر آؤ۔ امام صاحب آئے، صحابی تھا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے، شکایت کر رہے تیری ہے، تو کیوں یہ بار بار پڑھتا ہے؟ اب جملہ سنی بولے، فرمایا رسول اللہ میں اس لیے یہ زیادہ پڑھتا ہوں کہ مجھے اس قل ہو اللہ سے محبت ہے۔ فقال لأنها صفت الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فرمایا مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی اگر تجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے مبارک ہو، اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ اگر تجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے تو خلاق عالم کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ تو میرے دوست حضرت انس کی روایت، یہ ابو دردہ کی روایت ہے، انس بن مالک کی روایت کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ کسی نے قل ہو اللہ پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اس لیے پڑھتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تجھے محبت ہے تو یہ سورت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں لوگوں کمال کی بات تو یہ ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص سے محبت ہو جائے وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے بتاؤ جس خوش نصیب کو مصطفیٰ کی والدہا کے چہرے سے پیار ہو جائے وہ جنت میں کیسے نہیں جا سکتا ہے؟
وہ شخص جنتی کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، آخری حدیث مبارکہ توجہ کیجئے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، کیا مٹھے بولے ہو؟ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا، اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کو لے کر آؤ۔ میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے، خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ حافظ قرآن کو لے کر آؤ، حافظ قرآن آئے گا، حکم میرے اللہ فرمائے گا قرآن پڑھ۔ دنیا میں پڑھتا تھا، لوگ سنتے تھے، آج پڑھ، میں تیرا رب سنوں گا۔ پڑھ قرآن۔ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، جلدی جلدی پڑھے گا۔ اللہ فرمائے گا وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلْ، اے میرے بندے جلدی جلدی نہیں کر، ایسے کھل کھل کے مست ہو کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تو بولو یار پیچھے والوں، آگے والوں کی سبحان اللہ پہ گزارا نہیں کرو، بولو اسی آواز سے سبحان اللہ ذرا زور سے۔ فرمایا کھل کھل کے پڑھ، مست ہو کے پڑھ، جلدی نہیں کر۔ اب وہ کھڑا وہ پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، سیلو سیلو مست ہو کے پڑھے گا، ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا اوے میرے بندے کھڑا ہوا کیوں ہے؟ او یہ جنت کی منزل ہے، جنت کی سیڑھی ہے، پڑھتا رہے چڑھتا رہے، پڑھتا رہے چڑھتا رہے، پڑھتا رہے چڑھتا رہے، پڑھتا رہے چڑھتا رہے۔ یا اللہ میرا مقام کہاں ہوگا؟ فرمایا 6666 آیتیں ہیں، جو قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی جنت میں وہی تیرا مقام بنا دیا جائے گا۔ جو آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو میں نے کہا جو قرآن کا 30 پاروں کا حافظ ہو اس کا یہ مقام ہے، تو مجھے بتاؤ جس مصطفیٰ کے سینے پر پورا قرآن نازل کیا اللہ نے۔ یہ میرا بھائی احتکام میں بیٹھا ہوا ہے، دال پاڑے سے یہاں پر آ کے بیٹھا، گزشتہ دن عصر کے درس میں مجھ سے پوچھا امام صاحب میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین مومن نہیں تھے، ایسا بھی کوئی کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے جو اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں جس نے کلمہ، وہ بنتا سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ بد نصیب وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اور کہتے ہیں میرے نبی کے والدین مومن نہیں تھے۔ میں نے کہا تیرا ابا مومن مرا ہے؟ کہا تیرا ابا ایمان والا ہو سکتا ہے، نبی کے والدین ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تمہیں حدیث سنا دوں، توجہ کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ اس کو سونے کا تاج پہنائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تاج کی روشنی سورج سے کئی درجے زیادہ ہوگی، کئی درجے زیادہ۔ اگر وہ سورج کو زمین پہ لایا جائے تو اس کی جو موتی ہے تمہاری گھروں کی روشنی سے زیادہ روشن، ایسا تاج اللہ پہنائے گا۔ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کون؟ نبی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، کون ہے؟ اللہ فرمائے گا کوئی بھی نہیں، جس کو ہم نے سونے کا تاج پہنایا یہ بندہ وہ جس نے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کے قرآن کا حافظ قرآن بنایا تھا۔ تو میں نے کہا جس کا بیٹا حافظ بنے اس کے باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے، تو جس کے بیٹے پر قرآن اترے اس آمنہ کی بھی شان کتنی ہے یار، اس جناب عبداللہ کی شان کتنی ہے کہ جس پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، مچھلی کے پیٹ میں، وہ مچھلی جنت میں، تو میں نے کہا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، تو ایمان سے بتا 9 مہینے جس آمنہ کے پیٹ میں میرے مصطفیٰ رہے وہ آمنہ پھر کہاں جائے گی؟ تمہیں شرم نہیں آتی ظالم و بد نصیب و لعنتی ہو؟ میرے حضور کے والدین کے بارے میں حدیث سناتے ہیں کہ نبی فرماتے میں نے اپنے والدین کی قبر کی اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت دے دی، اور میں نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا دعا نہیں کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہوتی، کہ تف تیرے علم پر، لعنتی تیرے علم پر تف ہے۔ اوے میں نے کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے 10واں سپارہ سورہ توبہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ مشرک کی قبر پہ آپ کھڑے نہیں ہونا۔ اگر میرے نبی کے ماں باپ مشرک تھے تو اللہ نے کھڑے ہونے کی اجازت کیوں دی؟ پھر کیوں اللہ نے اجازت دی؟ جب حضور فرماتے قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ملی تو مقصد ہے کہ مومن تھے۔ اور دوسری بات حضور فرماتے میں نے دعا کی میرے ماں باپ کے لیے بخشش کی، اللہ نے فرمایا محبوب دعا نہیں کرو، تو میں نے کہا اللہ نے اس لیے منع نہیں کیا تھا کہ وہ مشرک تھے۔ ابے جاہل، اللہ اس لیے منع کر رہا میرے پیارے دعا تو بخشش کی گناہگار کے لیے کی جاتی ہے، بخشش کی دعا میرے پیارے گناہگار کے لیے کی جاتی ہے۔ تیرے ماں باپ تو جنتی ہیں، تو ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر، ہمیں سناتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ میرے دوست و بزرگوں ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے اگر حضور کے ماں باپ مومن نہیں ہوں گے تو مجھے بتاؤ کس کے ماں باپ دنیا کے اندر مومن ہوں گے؟ پھر یار شرم آنی چاہیے۔ باتیں بہت زیادہ لیکن میرے وقت نہیں ہوتا اصل میں۔ ہو سلام تجھ پہ بی بی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو سلام تجھ میں حضرت عبداللہ، تیرے چاند پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے کی
اچھا، صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، کیا میں امید کروں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے گی؟ اب یہ میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم اعتکاف میں تمہیں دیکھ کے میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ بڑھاپے کے اندر گھر سے تنگ ہو کے مسجد میں آ کے بیٹھ ہی جاتا ہے۔ اصل تو مزہ ہے نا کہ بندہ جوانی میں اللہ کے گھر میں آگے بیٹھے۔ اصل توبہ، اصل عبادت تو جوانی کی ہے نا، کہ لوگ جہاں ٹک ٹاک بنا رہے ہو اور تو 10 دن بوری بستر ڈال کے بیٹھ جا اور کہے مولا دنیا والوں کو ٹک ٹاک مبارک ہے، مجھے تیرا دربار مبارک ہے، میں تیرے گھر میں آ کے سوالی بن کے بیٹھ گیا۔ جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ وہ بڑھاپے میں ہر بندہ گھر والوں سے، گھر والی سے لڑکے آ ہی جاتا ہے۔ اصل مزہ یہ کہ تیری جوانی اللہ کی راہ میں لگائی جائے۔ تو عید کے بعد بھی کہ اسی طرح مسجد آباد رکھیں گے اعتکاف والے، خصوصاً اعتکاف والے، ہاں ان کے لیے میں خصوصی دوں۔ میں تم سے محبت ہے کیونکہ اس لیے تم سارے کے سارے نوجوان ہو، ایک تو بزرگ ہے وہ میرے سر کے تاج، میں ان کو کچھ نہیں کہا، جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ عہد کرو یا اللہ 10 دن تو نے نمازوں کا پابند فرمایا، پورے سال ایسی مہربانی فرما کہ گھر تیرا ہو سر میرا ہو۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، اور مجھے سے گناہگار کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ آج آخری دن ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی خدمت اسی طرح لیتا رہے، حق گوئی صداقت اللہ بیان کرنے کی توفیق دے۔ جاتے جاتے یہ مسئلہ سماعت کر لیجئے، فطرہ ہر عاقل و بالغ شخص پر واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرہ واجب ہے، ہر صاحب نصاب پر، ہر ایک پر فطرہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے، اور فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے بھی مالدار ہو گیا، اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا جتنے پیسے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اسے بندے پر بھی فطرہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ پہ پورا سال گزرنا شرط ہے کہ مال آ جائے تو آئندہ سال زکوٰۃ فرض ہو، فطرے میں ایسا نہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسہ تھا، رات کو چوری ہو گیا، گم ہو گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، تو پھر وہ فطرہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندے پر یہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے میں نے اثر میں بتایا تھا، اب سارے دینے والے ہوں گے، فطرہ لینے والا کون ہوگا؟ پھر سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے تو لینے والا کون ہوگا؟ تو اللہ نے کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو لینے والا بنایا، لیکن پھر بھی ہر بندہ اگر کسی کو دینا ہے تو ہر بندہ اپنا دے دے، لیکن یہ فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی رقم ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ ہر ایک پر نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک بندہ دے دے تو اس سے یہ ہے کہ جو ہمارے روزے کے اندر غلطی کوتاہی ہو گئی، اس فطرے کے صدقے وہ گناہ ہمارا معاف ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اگر اولاد مالدار ہے، خود ان پہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو وہ اپنے پیسوں سے خود فطرہ دیں گے، باپ پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر وہ اولاد صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اولاد بالغ ہے تو اس کا فطرہ پھر جو ہے باپ کے اوپر واجب ہے، پھر باپ اس کا ادا کرے گا۔ یہ بیوی کا مسئلہ، یہ بچوں کا مسئلہ، یہ گھر والوں کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی اولاد کسی کا بچہ مست ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، ٹھیک ہے نا، اولاد جو مست ہوتی ہے، اگر وہ خود مالک ہے مال کی تو اس کے مال سے دیا جائے گا، نہیں تو پھر اس کے باپ پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے اس کا باپ جو ہے فطرہ ادا کرے گا۔ یہ سارے مسائل میں اثر کے درس میں عرض کر چکا تھا۔ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، نماز سے افضل ہے۔ کوئی عید کے بعد دے دے، دوسرے دن دے دے، تیسرے دن دے دے، ہفتے بعد دے دے، 4 دن بعد، 100 سال بعد دے دے، نہیں 100 سال بعد بولو 6 مہینے بعد دے دے، 5 مہینے بعد دے دے، سال گزرنے سے پہلے جب بھی دے گا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ افضل نماز عید سے پہلے، کیا افضل؟ عید سے پہلے 320 روپے یہ فطرے کی رقم ہے، ایک فطرہ ایک بندے کو دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک فطرہ میرا نکل رہا 320 روپے، 200 تجھے دے دیے، 100 اس کو دے دیے، نہیں، 4 فطرے میرے گھر کے نکل رہے تو وہ ایک ایک بانٹ سکتے ہیں پھر آپ وہ، ٹھیک ہے بھائی؟ 4 سمجھ میں آ گئے نا، میرا 2 میرے بچوں کا، چوتھی میری بیوی، اب 4 افراد ہیں، میرا 4 کا نکلے گا، ایک دے دیا اس کو، ایک دے دیا اس کو، ایک اس کو، اس طرح 4 ہو گئے، ایک کے 4 حصے نہیں کریں گے آپ، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور منہ ہلا کے بولو نا، ہاں گردن نہیں، 10 من کا سر نہیں لایا کرو، چھٹاک کی زبان ہلا کے بولا کرو، پوچھ کے بندہ تھک جائے تم سے۔ وہ بیچارے ہمارے ایاز بھائی ہے، کل تم سے ہاتھ جوڑ کے، مجھے اتنی شرم آتی ہے یقین کرو تمہاری حالت پر کہ وہ مغرب پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ میں نے کہا یار تم کس سے معافی مانگ رہا ہے، یہ تو سکتے میں گئے میں سارے، یہ تو عالم ارواح میں پہنچے بیچارے، خدا کے بندو کوئی سوال کرو اس کا جواب دیا کرو۔ تو کیا میں اب تم سے پوچھ رہا ہوں، اعتکاف والوں نے کوئی غلطی کی تو کیا تم سب نے معاف کیا ان کو؟ ہیں
ہاں بس معاف کرنا سیکھو یار، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک فطرہ ایک کو دیں گے، فطرے کے حصے 4-5 ہو تو پھر وہ حصے کر سکتے ہیں، پھر وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فطرہ اب ایسا نہیں کہ 320 روپے میرے نکلے، 150 اس کو دے دیے، 50 اس کو دے دیے، 6 روپے اس کو دے دیے، 60 روپے اس کو دے دیے، اس طرح ادا نہیں ہوگا. ایک کو ایک دو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہو، 6-8 فطرے تیرے گھر کے نکل لے، سارے اسی کو دے دو. اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہے تو سارے فطرے اسی کو دے دو. تو ہو سکتا ہے کہ 1200-1500 روپے آپ کے فطرے بنتے ہوں، اور وہ اس بندے کی جو عید اچھی گزر جائے، بچوں کے کپڑے آ جائیں، بچے پہنے، وہ بھی خوش، بچے خوش، ادھر یتیم خوش ہوگا، مدینے میں مصطفیٰ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن ایک کے حصے نہیں کرنے، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ معلوم کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور عید سے پہلے دن افضل ہے، نماز کے بعد بھی دو گے ادا ہو جائے گا. اس میں قضا کا